دوستوں، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ میں راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا، اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے ہی وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا۔ وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعہ پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی، تہمت پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دیا شانہ دیکھو۔ لگتا تھا کہ اس کا تکیہ کلام ہے۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور وہ اپنا پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے ایک حیرت کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیا شانہ دیکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی دن اس کا کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کا قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کے ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی تلے دب گیا۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودنا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 30 سال بعد وہ ذمہ دار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمین آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک ثانیہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں میں ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بال چہرہ چھپا رہے تھے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا۔ نہ جانے یہ کب سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو پلایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟
زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ منوں ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سالوں تک منوں مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزارنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔